بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل کا وجود دراصل امریکہ اور برطانیہ کا مرہون منت ہے۔ برطانوی سامراج کے زمانہ میں ہی پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا عمل شروع کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ ممالک یہودیوں کے مکر و فریب سے واقف تھے اور یہ انہیں اپنے ملک میں بسانے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس آباد کاری کو مذہبی رنگ دے دیا گیا اور تاریخ سے انحراف کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کا رنگ چڑھا دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے ان دجالیت کے پرستاروں کو بسانے کے بعد مکمل طور پر انہیں فوجی مشقیں کرائیں، انہیں معصوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے فن سکھائے، غریب فلسطینیوں کے بالمقابل انہیں مالی مدد دے کر ان کی معاشی حالت کو مستحکم کیا اور ہر طرح سے اہل فلسطین کو کمزور سے کمزور تر بنانے کی کوشش کی گئی۔ زندگی کے تمام وسائل یہودیوں کے قبضہ تصرف میں دے دیے گئے تاکہ کوئی شیطان کے ان پیجاریوں کی سلطنت میں کمند ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ نتیجہ میں آج تک اسرائیل مسلسل اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ ظلم کی ایک ایسی تاریخ مرتب کر دی جسے چنگیز خان کی درندہ صفت فوج بھی سن کر شرما جائے۔ وہ تو صحرا بیابان میں رہتے تھے جو انسانی دنیا کے اخلاق و عادات سے ناواقف تھے، لیکن یہ درندے انسانی دنیا کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، خود کو تہذیب و تمدن کے خالق تصور کرتے ہیں۔ ہٹلر نے کیوں ان یہودیوں کا قتل عام کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ان مکار فریب یہودیوں کی شیطانیت دیکھ کر۔ 1948 عیسوی کی پہلی جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کی بستیوں پر ٹینک چلا دیے اور نہتے فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو باقی زندہ بچ گئے انہیں بندوق کی نوک پر ملک چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا اور 400 سے زائد عرب دیہاتوں کو مکمل طور پر کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1967 عیسوی کی جنگ میں اسرائیلی درندوں نے عرب کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں 1977 عیسوی میں دوبارہ یہودیوں کی آبادکاری کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس میں زبردستی کئی ہزار اہل فلسطین بے گھر کر دیے گئے۔ 1982 عیسوی میں دجال کے ان پجاریوں نے ایک فلسطینی کیمپ پر آندھا دھند فائرنگ کر کے 1000 سے زائد افراد کو شہید کر دیا، اور اب تک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور کوئی بھی ان بے سہارا فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ ہر 2 سے 4 سال بعد دجال کے پجاری معصوم فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر، ٹینک اور جدید قسم کے اسلحہ سے تیار ہو کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دنیا کے چند ممالک میں صدا احتجاج بلند کی جاتی ہے، ہنگامی طور پر اقوام متحدہ کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، امریکہ اور اس کے حوارین دجال کے پرستاروں کے حق میں بولتے ہیں، اور پھر ثالثی کا ڈرامہ شروع کیا جاتا ہے۔ چند قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ نئے منصوبے بنتے ہیں، 2-4 کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور کانفرنس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ فلسطین میں جاری یہ جنگ عالم انسانیت کی سب سے عجیب جنگ ہے۔ ایک طرف جنگی ہتھیاروں سے لیس شیطانی لشکر ہے، دوسری طرف نہتے لاچار اور غریب عوام ہے جو خدا وحدہ لا شریک کے پرستار ہیں۔ ایک طرف میزائل، ٹینک، مشین گن اور حفاظتی وردی میں ملبوس خدا کے دشمن ہیں تو دوسری طرف گلیل، پتھر اور اینٹ کو ہتھیار بنا کر لڑنے والے دجالیت کے منکر ہیں۔ ایک طرف سے بم برسائے جاتے ہیں، دوسری طرف سے ارض فلسطین کے ننھے منھے گلاب معصوم چہرے والے بچے فتح و شکست کی رسم دنیا سے بے نیاز پتھر لے کر بمبوں کے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نہ جانے کب تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا، کب تک معصوم فلسطینیوں کے گھر بار اجاڑے جائیں گے، کب تک خون میں لپٹی معصوم بچوں کی لاشیں ہمیں رلائیں گی۔ کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یا پھر اس کی روک تھام کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے؟ امریکہ اور اس کے حوارین یا پھر اس کی زر خرید لونڈی اقوام متحدہ کے پاس اس مسئلہ کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے عظیم تر اسرائیل کا وجود، جہاں بیٹھ کر دجال کے پجاری پوری دنیا میں حکومت کر سکے۔ موجودہ فلسطین پر ہر طرح سے قابل رحم ہے اور آزاد دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے، اور یہودیوں نے مسلسل ظلم و ستم کی آڑ میں بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو آئے دن نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ زیر زمین کھدائی اور مسلسل گولہ باری اور بمباری کی وجہ سے اقصی کی دیواریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ غریب و نادار فلسطینی آج بھی اپنا سب کچھ اقصی کی حفاظت کی خاطر لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں،
لیکن جن کے پاس دفاع کے لیے کوئی مضبوط بند نہ ہو وہ محض قوت ارادی و اعتمادی کی بنا پر کب تک قائم رہے گی؟ جو خود برباد کر دیے گئے ہیں وہ دوسروں کو کب تک آزاد رکھیں گے؟ پھر بھی یہ محض ایمانی حرارت ہے کہ مسلسل 7 دہائیوں سے فلسطینی آج بھی دیوار اہنی بنے ہوئے ہیں اور اقصیٰ کی حفاظت اپنے آخری سانس تک جاری رکھنے کا عزم کر چکے ہیں۔ اقصیٰ سے مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ وابستہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کی شروعات کی تھی۔ 1400 سالہ تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں نے اقصیٰ کی حفاظت کی ہے اور مسلمان ہی اس کے ذمہ دار رہے۔ مسلمان ہونے والے یہ وہی فلسطینی ہیں جو کئی ہزار سال سے اقصیٰ کے ارد گرد آباد ہیں۔ اس طویل عرصہ میں صرف 90 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں صلیبیوں نے اقصیٰ پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی سرکوبی کے لیے صلاح الدین ایوبی کو 30-35 سال تک مسلسل جنگ کے میدان میں رہنا پڑا، اور اب ایک مرتبہ پھر صلیبیوں کی ہی مدد سے دنیا کی ذلیل ترین قوم اور دجال کے پجاری حملہ آور ہیں، جن کی سرکوبی کی خاطر پھر اقصیٰ کی دیواریں صلاح الدین ایوبی کو صدائیں دے رہی ہیں، چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں، اے مسلمانوں آؤ، اقصیٰ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، مسجد اقصیٰ میں انہیں بے حرمت کیا جا رہا ہے، معصوم بچے ننھے منھے ہاتھوں میں گلیلو پتھر لیے ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ کیا اب بھی ہم اقصیٰ کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں؟ لیکن ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مسجدوں کے شہید ہو جانے سے ارے ان سے پوچھو اقصیٰ کی حقیقت کیا ہے، جو آئے دن صحن اقصیٰ میں غاصب یہودیوں سے پنجہ آزمائی کر کے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ہم سے تو اپنی بابری مسجد بچائی نہ گئی، ہم اقصیٰ کی کیا خبر لیں گے؟ اے مسلمانوں یاد رکھو، اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور دعا کرتے رہے تو تاریخ گواہ ہے اللہ کسی ایسی قوم کو مسلط کر دے گا تم پر جو تمہیں تار تاریوں کی طرح تہ و تہ کر دیں گے، اور پھر انہی میں سے کسی کو پاسبان منتخب کریں گے۔ آزمائش اور عذاب کے فرق کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اقصیٰ کی بازیابی کے لیے تن من دن سے اٹھیں۔ خدا کی قسم یہودی بڑی ذلیل قوم ہے، اللہ ہمیں اس پر غلبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اے فلسطینی شیر دل مجاہدو، ہم مجبور ہیں لیکن تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اقصیٰ صرف تمہارا ہی قبلہ اول نہیں بلکہ ہم تمام کا ہے، انشاءاللہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور مجھے آپ کے اس داؤدی پتھر پہ پورا یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ پتھر ان کافروں کو تہو تہ کر دے گا۔ یہودی سال نو کے موقع پر ایک بار پھر اقصیٰ کی دیواریں لہو لہان ہیں، کھڑکیاں توڑی جا رہی ہیں، گیٹ اکھاڑے جا رہے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام سے کسی بھی مسلم حکمران کی آواز فلسطین کے حق میں نہیں اٹھ رہی ہے۔ گزشتہ ماہ کچھ فلسطینی بچیاں اسلامی ممالک کا جھنڈا لیے ہوئے قبطۃ الصغریٰ کے مین گیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس آس پار کے کوئی تو ہماری داد رسی کرے، وہ تو بلا ہو اردگان کا جو ڈٹ کر ہر محاذ پر ہر ممکن طریقے سے مدد کرتے ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے شاہ عرب شاہ سلمان کو، جنہوں نے اس قضیہ پر اپنی خاموشی توڑی ہے اور اسرائیل کے خلاف سخت نوٹس لینے کا اشارہ دیا ہے۔ یاد رکھیں اقصیٰ یہ صرف اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر کلمہ گو مسلمان پر ضروری ہے کہ اقصیٰ کی حفاظت کے لیے سعی کریں، خصوصاً اہل عرب جو مکمل طور پر اسلامی ممالک کہلاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مسلم قائد ہونے کے اہل فلسطین کو ظالموں کے شکنجہ سے بچائے اور اقصیٰ کی حفاظت کی خاطر ایوبی کا عزم پیدا کر کے دنیا ظالم و ستم پر حملہ آور ہو۔ بصورت دیگر وہ دن دور نہیں جب ہم اقصیٰ کا نام تو سنیں گے لیکن اقصیٰ کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوگا اور اس کی جگہ ہیکل سلمانی ہوگا، اور اقصیٰ کے آنسوؤں کے سلاب میں ہم تمام گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، آمین، اور فلسطین کے اور مسجد اقصیٰ کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے بارے میں ایک کمنٹ نیچے ضرور لکھ دینا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔